السلام علیکم جی۔ ہمیں آپ کے بہت سے ایسے میسیجز بھی ملتے رہتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری شادی زبردستی کر دی گئی، ہم اس شادی سے ناخوش ہیں۔ طلاق کا عمل جو ہوتا ہے، آج طلاق کے امریات بتائے جائیں گے۔ طلاق کا عمل سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا، لیکن طلاق کو ایک حق کے طور پہ مرد کو دیا بھی گیا کہ وہ ایسی صورت میں جب وہ دیکھے کہ اس کا گزارا اپنی بیوی کے ساتھ نہ ہے۔ بعض صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں، لمبی بحث ہو جائے گی، تو طلاق دی جا سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں دیکھا گیا کہ عورت طلاق لینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی طلاق لینا چاہتا ہے، یہ طلاق کسی میں کروا دینا چاہتا ہے ایسی صورت میں کہ کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے ایسا معاملہ کیا کہ زندگی برباد کی، آپ ناخوش ہیں، وہ اس مقصد کے لیے صرف اعمال بتائے جائیں گے۔ کوئی غلط مقصد کے لیے اعمال استعمال نہ کرے۔ کسی کو معاف کر دینا سب سے اچھا عمل ہوتا ہے۔ سیکھنے والے جو آتے ہیں ان کو بھی یہی گزارش کی جائے گی، عملیات کو غلط مقصد کے لیے نہ کیا جائے۔ اگر غلط مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے نہ مل سکے۔ نیک مقصد ہو، ضرورت ایسی ہو کہ کرنا لازم ہو جائے، تو اس صورت میں عملیات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر بلا وجہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ ناخوش ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، جو کسی کا گھر برباد کرتا ہے وہ خود بھی خوش کبھی نہیں رہ پاتا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ کسی کا گھر برباد کر کے آپ کا گھر آباد رہے گا، ناممکن چیز ہے۔ باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر عمل کرنا ہے، پھر آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، اس کو کرنے کا خاص طریقہ، 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ تینوں طریقے بتاؤں گا۔ دوبارہ بتاؤں، طلاق کروانے کے یا طلاق لینے کے عملیات ہیں۔ اس کے لیے بڑے میسیجز آ رہے تھے، تو انہیں کو مد نظر رکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان کا نام، میل بن فیمیل بنتے، اس کی ماں کا نام، طلاق دے فلاں بنتے فلاں۔ یہاں پہ جس کو طلاق لینا چاہتی ہے جو عورت مرد سے، اگر مرد سے لینا چاہ رہی ہے تو یہاں دکھے گی میل بن فیمیل بنتے، اس کی ماں کا نام کو بے سکے این نقش مکرم۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دوں، بعض اوقات مرد چاہ رہا ہوتا ہے کہ عورت طلاق جو ہے وہ خود دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا، گھر والوں کے خلاف ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پہ عورت کا نام لکھا جائے گا، باقی سب کچھ ایسے ہی آ جائے گا، اپنا نام بعد میں لکھ لیا جائے گا۔ کرنا کیسے عمل، سب سے جو خاص بات ہے، اس کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ نقش کو سارے کو نقل کرنا ہے۔ نقل کرنے کے بعد پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے باہر کہیں بھی کسی درخت کے تنے کے پاس تھوڑی سی مٹی نکال کے وہاں دفن کر دیا جائے۔ دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی نقش کو نقل کرنے کے بعد کسی وزنی پتھر کے نیچے کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں اسے نہ ہٹایا جائے، نہ ہلایا جائے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، اسے قبرستان میں وزنی پتھر کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ تینوں طریقے کیے جا سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ جدائی، عداوت، طلاق، تمام معاملات کے لیے یہ ایک ایسا نقش ہے جس کی اگر تعریف بیان کی جائے گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناموں کا میں نے بتا دیا ہے، نام کس طرح اس میں لکھے جائیں گے۔ چال اس کی کوئی نہیں ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اگر پرنٹ نکلوانا ہے تو میں یہاں سے آپ کو نقش دکھا دیتا ہوں، اور اس کے نیچے نام آپ ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ نام ہے۔ جس کتاب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے پرانی کتاب ہے کافی۔ یہاں ایک بات جو بہت ضروری ہے، عمل مکمل جو ہے وہ بابوضو حالت میں کرنا ہے۔ ماہواری میں تو بہنیں بالکل اس عمل کو نہ کریں، نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ باوضو حالت میں کریں، تنہائی میں نقل کریں۔ اگر نقل کرنا ہے تو پین نکلوانا ہے تو خود نکلوائیں، خود نکالیں، یعنی کسی سے نہیں نکلوایا جائے گا۔ تعویذ کسی کو دکھانا نہیں ہے نقل کر کے،
اگر باقی رکھ دیا وہ فرض کرے دیکھ بھی لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ہے تو کوشش کریں کسی کو نہ دکھایا جائے۔ بڑا خاص عمل ہے، ضرور کر اور اپنی ضرورت کے تحت کریں۔ یہ ایک میں چھوٹا سا مگر بڑا خاص عمل بتانے چاہ رہا ہوں۔ صرف 2 حروف ہیں، ایک عین لام، ایک عین توئے الف را سین۔ نیچے اس کے خانے میں یہ لکھے جاتے ہیں، نیچے اس انسان کا نام جس سے طلاق متوقع ہے، جس سے چاہتے ہیں آپ کہ وہ دے۔ میل بن، فیمیل بنتے اس کی ماں کا نام۔ یہ اگر عورت سے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ طلاق میں آسانی سے دے دوں، مرد ہے تو، کیونکہ حق جو ہے وہ مرد کے پاس ہی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پہ عورت کا نام لکھا جائے گا۔ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ طلاق میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر عورت کرنا چاہتی ہے تو عورت اپنی شوہر کا نام، دن اس کی ماں کا نام، اسے تکیے کے نیچے 3 دانتیں رکھ کے سونا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سمن بکمن امیون پملا یرجیون، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے کہا جاتا ہے 3 دانتوں میں کام بن جاتا ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں بہن کبھی کوئی عمل نہ کرے، یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بتانا ضروری ہے کہ ہدایات جو ہوتی ہیں ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہی فائدہ ملتا ہے۔ اور یہی گزارش آپ لوگوں سے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، لکھ کے چھوڑ دیا کریں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ 3 میسج کافی ہوتا ہے، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اجازت کے لیے امریات کی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ صرف سبسکرائب کرنا ہے، آپ کو اجازت بھی عام ہے، اور ساتھ آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا پہ خاص تویزات آج کل بتائے جا رہے ہیں، عمل خاص ہے وہ، تو ان کو ضرور جا کے آپ نے دیکھنا، ان چینلز کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہر مسئلے پہ آپ کو حل ملے گا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔